السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ اسٹوری آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے میری اسٹوریز. بہت ہارر واقعہ، دلچسپ واقعہ لے کر آئی ہوں دوستو. یہ ایک ہاسپٹل کی ہے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماموں کے گھر گیا تھا کسی کام سے شہر میں، ایبٹ آباد میں. ٹھیک ہے، یہ ایبٹ آباد کی اسٹوری ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یار کب تک فارغ ہوگی. میرا کزن جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، تو میں تھوڑا سا اس نے مجھے بلایا تھا کہ چلو تھوڑا مری جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں اکٹھے. اس طرح ہم فیملی گیدرنگ میں سب گئے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ شام کے ٹائم تم ہاسپٹل آ جاؤ، ہم دونوں واپسی میں مطلب ساتھ میں آتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ شام کا ٹائم ہوا تو میں بھی بور ہو رہا تھا، کیونکہ وہ میرا ایک فیملی فرینڈ تھا. تو میں گیا نا اس کے ہاسپٹل، اس کو فون کیا تو اس نے مجھے کہا اوپر آ جاؤ. تو میں گیا دوسرے فلور پہ. تو جب ہم وہاں نکلنے والے تھے، اس نے تھوڑا بہت کام نپٹایا، اور جب ہم نکلنے والے تھے، اوکے دوستو اسٹوری اینڈ تک دیکھے، بہت ٹویسٹی ہے، بہت اس میں ایک تھرل ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں گیا نا تو وہ تھوڑا بہت کام تو اس کا تھا، تو نپٹاتے 10 بج گئے نا. یہی 8 بجے، 8:30 بجے میں گیا تھا. تو 10 بج گئے تو میرے سامنے بہت سارے مطلب جو ورکرس تھے وہ نکل رہے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے چھٹی ہو رہی تھی. اور کچھ لوگ واپس مطلب کچھ لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی، تو وہ لوگ کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے، اس طرح. تو یہ تیسرا فلور تھا آئی تھنک. تو جب دوسرے فلور پہ ہم پہنچے نا واپسی میں، تو وہ خالی تھا. تو میں نے کہا یہ جگہ کیوں خالی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر مطلب وہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں نا اکثر یہاں پر ہوتے ہیں، یا شاید اس نے چکن گونیا کا کہا، ان دونوں میں سے کہا. تو آج کل نہیں ہی کچھ خاص پیشنٹ اور جو ہوتے ہم انہیں جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، یعنی اتنے سیریس نہیں ہوتے. تو یہ ان کے لیے ہے یہ جگہ مخصوص، تو اس لیے ہم اس میں کچھ اور پیشنٹ نہیں رکھ سکتے. تو یعنی ایک تھیٹر تھا، ایک بڑا سا ہال نما سا. تو بہت سارے بیڈ اس میں پڑے تھے. تو جب ہم وہاں سے آ رہے تھے نا، تو کاؤنٹر پہ لڑکی تھی. تو وہ لڑکی ہمیں بہت دیکھ رہی تھی. تو میرے کزن نے نظریں نیچے کی تو مجھے کچھ گڑبڑ فیل ہوا. مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن یہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے تھوڑا اپنے کزن کو چھیڑا اور اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے بھی تھوڑی سی اسمائل پیش کی، لیکن زیادہ کچھ نہیں کہا. جب ہم سیڑھیوں میں پہنچے تو وہی لڑکی بھاگتے بھاگتے ہمارے پیچھے آئی اور کہنے لگی کہ ایک پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہے سر، آپ جلدی جائیے اور اس کو دیکھ لیجئے. تو نہیں، میرے کزن نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ سامنے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے نا چلتا گیا. میں حیران تھا اور مجھے کچھ پرابلم بہت بڑی فیل ہوئی. میں نے کہا کیا یہ لڑکی پہلے بھی تمہیں دیکھ کے ہنس رہی تھی، اور اب جو ہے نا بھاگتے ہوئے آئی. تم اس کی مدد کرو نا، اگر کوئی مطلب اس کے ساتھ جھگڑا ہوا یا تمہاری گرل فرینڈ ہے، مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے مطلب بے فکر رہیے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو اس نے کہا چپ رہو. جب ہم پہنچے نا گیٹ پہ، تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں نے کہا تم نے اس لڑکی کی مدد کیوں نہیں کی. تو اس نے کہا تھوڑا ویٹ کرو. ہم وہاں سے نکلے اور رکشے میں بیٹھ کے آنے لگے نا. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نا اس وارڈ میں کوئی نہیں ہوتا، اور وہ وارڈ بہت بھاری بھی ہے اسی وجہ سے. اور میں نے پھر آپ سے یہ بھی کہا کہ یہاں ہم کسی اور پیشنٹ کو نہیں ڈالتے، یہ کینسر یا شاید چکن گونیا وغیرہ کا جو مریض ہے وہاں آتے ہیں. تو وہ میں نے تمہیں اس لیے کہا اشاروں میں، کیونکہ میں نے تمہیں کہا کہ یہ جگہ اتنی بھاری ہے کہ ہم یہاں اب کسی بھی مرض کے پیشنٹ کو نہیں رکھتے. یہ بہت ہانٹڈ ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت حادثات پیش آئے ہیں. تو میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا پھر اس لڑکی کی تم نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو اس نے کہا وہ لڑکی اصل میں وہاں لڑکی تھی ہی نہیں، یہ کوئی کچھ اور تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ کیا پتا کوئی ہوگی. تو اس نے کہا نہیں ہوتی، اور یہ بہت سارے لوگوں نے یہ فیل کیا ہوا ہے کہ یہاں کاؤنٹر پہ کوئی لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے پاؤں تو بالکل صحیح تھے. تو اس نے کہا پھر بھی یہ لڑکی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاؤں سیدھے ہوتے ہیں یا الٹے. اس بات میں کیا سچائی اور کتنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. اور جنات کے پاؤں الٹے بھی ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں نے ایسا فیل کیا ہے کہ کوئی ایب نارمل سا بندہ جیسے مطلب جن وغیرہ، اور اس کے پاؤں بھی بالکل صحیح تھے، سیدھے تھے. تو
اس لیے یہ بات تھوڑی زیادہ وائرل ہے کہ دوستوں کے جنات کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے، صرف ٹیڑھے نہیں ہوتے، کبھی کبھار سیدھے پاؤں والے جنات بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جنات مطلب وہ ایک جنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہاں پر کوئی نہیں بیٹھتا، اور کوئی لڑکی تو بالکل نہیں بیٹھتی یہاں، کیونکہ یہ کافی ہانٹیڈ ہے۔ تو یہ بات تو اس کی صحیح تھی، وہ جگہ بہت خالی پڑی تھی، لائٹ سے وہاں سب کی آف تھی، صرف کاؤنٹر پہ لائٹ لگی تھی، تو اگر وہاں کوئی ہوتا بھی تو وہ ساری لائٹیں آن کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب تھوڑی دیر جو ہے رکشا گیا، اور پھر وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اور میرا کزن، اب یہاں سے ڈاکٹر کی بات شروع ہوئی، ٹھیک ہے، میں اور میرا جو کزن تھا، ہم لوگ وہاں اترے، کیونکہ ہمیں چائے پینی تھی، وہاں کی چائے بہت مشہور تھی، الیاسی مسجد، جس نے بھی دیکھا ہے وہاں کہتے کہ پکوڑے اور چائے بہت زبردست بنتی ہے۔ تو ہم لوگ وہاں اترے، اور جیسے ہی ہم تھوڑی دیر مطلب گئے، تو میرا وہ جو کزن تھا، اس نے مجھے کہا کہ اپنے پاؤں ایسے دکھائے نا کہ دیکھو کیا اس کے وہ جو لوگوں نے پاؤں دیکھے تھے کہ پاؤں اس کے ٹیڑھے تھے، تو ایسے تھے۔ تو جب میں نے نیچے دیکھا تو ایک بہت ہی بدنما قسم کے پاؤں، جو کہ ٹیڑھے تو نہیں تھے لیکن اتنے بدنما اور اتنے بالوں سے بھری، اور اتنے بڑے بڑے انگوٹھے، اس کی انگوٹھی اتنی بڑی تھی کہ مجھے ڈر لگا، اور جب میں نے سامنے دیکھنا چاہا کہ یہ تمہارے پاؤں کیسے ہو گئے، تو وہ اچانک غائب ہو گیا، اور میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے وہ جو پکوڑوں والی شاپ تھی اس میں انٹر ہوا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو لڑکی کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ جن تھی، اور جو میرے ساتھ میرا کزن آ رہا تھا وہ جن تھا۔ اس بات کا آج تک جو آگے بتا رہی ہوں کہ کیسے پتہ چلا، کہ جب میں وہاں پکوڑے کھانے لگا اور بہت خوفزدہ تھا، تو وہاں مجھ سے 2-3 لوگوں نے پوچھا کہ تم ڈاکٹر صاحب تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یار میرے ساتھ عجیب سا واقعہ پیش آیا، 2-3 لوگوں کو وہاں بیٹھے بیٹھے بتایا بھی، تو ان لوگوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، چلو ہوگا کچھ، مطلب آپ اکیلے آتے جاتے ہو۔ پھر میں نے اپنے کزن کو فون لگایا، اس نے مجھے کہا یار تم کہاں ہو؟ میں تو ہاسپٹل کے نیچے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا تم الیاسی مسجد آ جاؤ، میں تو یہاں آیا۔ وہ آیا تو وہ جو جن تھا اس کے کپڑے وائٹ کلر کا شرٹ تھا، اس کا شرٹ وائٹ کلر کا تھا، اور وہ جو میرا کزن ہے اس نے ڈارک بلو کلر کا کرتا پہنا تھا، ساتھ میں ٹراؤزر ایسا مطلب پینٹ وغیرہ پہنا تھا۔ ہم دونوں بیٹھے، میں بار بار اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے لگا، اس نے چپل پہنے تھے اور اس کے مطلب صحیح طریقے اچھے خاصے پاؤں تھے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی تم آئے تھے اور میں اس کے ساتھ یہاں الیاسی مسجد تک آیا ہوں۔ تو وہ ڈر گیا، پھر اس کو میں نے ساری بات بتائی، اور ہم لوگ بہت دیر تک الیاسی مسجد میں بیٹھے تھے۔ مجھے کافی ڈر لگا، اور پھر ہم مطلب گھبراتے میں اس کے ساتھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ان سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کیا پتہ یہ بھی کوئی جن بت ہو، لیکن وہ ہنس رہا تھا مجھ پہ۔ اور ہم لوگ پھر گھر آئے، اور پھر اس نے میری امی کو بھی، جبکہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا، میری ماں کو بھی بتایا کہ یہ آج ڈر گیا ہے۔ میں نے کہا سب جھوٹ بول رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بہت مدت تک مطلب یہ سٹوری میرے ذہن میں تھی، اور ہمارے فیملی کے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا ہے، اکثر مجھے چھیڑتے بھی ہے اس سٹوری سے۔ اور یہ بھی ہوا کہ حیرانی کی بات تھی کہ جو مجھے لینے آیا تھا، جو میرا کزن تھا، وہ بھی جن تھا۔ اچھا، میں نے اپنے بہت سارے کولیگ کو بتایا کہ میرا جو کزن آیا تھا، جو میرے ساتھ تھا، اور میں اسے کہہ رہا تھا بار بار کہ بس جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، اگر وہاں CCTV کیمراز ہوتے تو میں ضرور دیکھتا کہ آخر کار میں کس کے ساتھ جا رہا تھا، جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس زمانے میں وہاں کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں تھا۔ کیا اس کے پاؤں میرے پاؤں کی طرح تھے؟